بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ایک سیکوینس میں ہم چل رہے ہیں. کلیلہ و دمنہ کے جو فیبلز کا سلسلہ ہے اس میں آج یہ ہماری چوتھی فیبل ہے, دا آؤلز اینڈ دا کرو. اور جیسا کہ میں نے اس کے بہت شروع میں بتایا اور آلموسٹ میں نے سبھی فیبلز کے اسٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ہندی اوریجن کے پنچا تنترا کے نام سے ایک ہندی یا سنسکرت لینگویج کی بک تھی جس کو عربک میں کلیلہ و دمنہ کے نام سے ٹرانسلیٹ کیا گیا, اور اس کے بعد پھر اس کو مختلف اور زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. بہت سارے مورل لیسنز لیے ہوئے ہیں یہ فیبل بھی. اس فیبل کا چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے. یہ جو فیبل ہے یہ کچھ آؤلز اور کچھ کروز کے بارے میں ہو. آؤلز اینڈ دا کروز. ایک جگہ پہ اکٹھے آؤلز اور کروز رہتے تھے, اور اس جگہ پہ ان دونوں کے درمیان کافی عرصے سے اکٹھے تھے, تو ان کے درمیان بہت سارے اچھے معاملات کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ایک بڑی لانگ اسٹینڈنگ دشمنی بھی چل رہی تھی. there was a tussle going on between the owls and the crows. Owls جو تھے they were stronger than the crows in power. عقل میں, طاقت میں, وزڈم میں یہ سپیریئر تھے کروز کی نسبت. تو اور ان کی کئی جنگیں بھی ہوئیں, ان کی لڑائیاں ہوں جس میں بہت ساری کیجویلٹیز ہوں, اور آؤلز کی طرف سے اور کروز مارے گئے. تو اس نقصان کو دیکھتے ہوئے کروز کا جو لیڈر تھا, جو کہ اپنی وزڈم کے لیے پہچانا جاتا تھا, اس نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک پلان بنایا. وہ پلان کیا تھا؟ A crow is infiltrated in the stronghold of owls for information and spying. ایک کرو کو تیار کیا گیا کہ آپ کو ہم آؤلز کے غول میں چھوڑیں گے, اور آپ وہاں جا کے بھیس بدلو گے یا اپنے آپ کو یہ شو کرو گے کہ آپ کروز میں سے بالکل فیڈ اپ ہو چکے ہو, اور وہاں سے آپ چھوڑ کے آ گئے ہو, اور آپ آؤلز میں رہنا شروع کر دینا. جب وہ آپ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دو گے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کو اپنا دوست مان لیں گے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کی ہیبٹس اور ان کی جو موومنٹس ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن لے کے ہمیں بتانا, پھر ہم اٹیک کریں گے اور پھر ہم ان کا بہت زیادہ نقصان کریں گے. سو دا سیم تھنگ ہیپنڈ. دا کرو فیلنگ دیٹ ہی از ٹائرڈ آف دا کمپنی آف کروز جوائنس آؤلز. اس نے یہی شو کیا کہ وہ کروز کی آؤلز کی جو کمپنی ہے وہاں سے وہ تنگ آ گیا ہے, ان کو چھوڑ کے آ گیا ہے. شروع میں جو آؤلز کا لیڈر تھا وہ اس بات پہ تھوڑا تھریٹنگ تھا. ہی واز تھریٹنڈ بائی ہز کنورشن آف دا کرو, بٹ لیٹر آن ہی از کنونسڈ آف دا لائلٹی آف دا کرو. وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی لائلٹی پروو کی, تو آؤلز کو یہ احساس ہوا کہ وہ واقعی ان کا دوست بن چکا ہے. The crow starts living there and starts providing information about the habits and weaknesses of the owls. اب جب وہ وہاں رہ رہا تھا تو ان کی ہیبٹس, ان کی ڈے ٹو ڈے روٹین, ان کی لائف سٹائل, ان کے جو وار کے یا جنگ کی اسٹریٹجی, سب کچھ وہ نوٹ کرتا رہا, ان کے درمیان رہتا رہا, وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتا رہا, اور وہی انفارمیشن وقتاً فوقتاً جو کروز تھے ان تک وہ پہنچاتا رہا. By using that information, the crows launched a massive attack on the owls. پھر وہی انہی آؤلز پر اسی انفارمیشن کے نتیجے میں, اسی کی روشنی میں پھر جو کروز تھے انہوں نے آؤلز پر اٹیک کیا, اور اٹیک جو تھا وہ بہرحال ایک سکسیس تھا. بہت سارے آؤلز مارے گئے اور ان کو شکست ہوئی. تو اس طرح سے آؤلز کو بہت زیادہ ان کی کیجویلٹیز ہوئیں, بہت زیادہ نقصان ہوا. اس طرح جو کروز تھے وہ بائی یوزنگ ڈیسیٹ اینڈ کننگنیس اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. اب یہ کہنے کو ایک کہانی ہے, جیسے پہلے ہم نے سٹوریز ڈسکس کی, ٹیلز ڈسکس کی, فیبلز, تو یہ بھی ایک فیبل ہے. اس فیبل کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سارے ایسے لیسنز نظر آتے ہیں جو عام انسان کے سمجھنے کے لیے. So when we talk about the analysis of this particular fable, the first point that comes to our mind is the danger of deception. It was in fact the inability of owls to judge the deceiving nature of their enemy. Owls جو تھے they were failed in doing so. Owls کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے دشمن جو کروز تھے وہ کون سی اسٹریٹجی بنا چکے ہیں.
وہ ڈیسیو ہو چکے تھے, وہ اس ڈینجر سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی لگائی جا سکتی. دے مسٹ ہیو بین کاشیس اینڈ ویجیلنٹ ہیونگ اے ہاسٹائل بیک گراؤنڈ. جب ان کو یہ پتہ تھا کہ کروز کے ساتھ ان کی انمیٹی ہے اور ایک بڑا لانگ اسٹینڈنگ ان کا ایک ریلیشن شپ اسی طرح کا چل رہا ہے اور انمیٹی چل رہی ہے, تو ان کو یہ تھریٹنڈ ہو جانا چاہیے تھا, ان کو یہ بات فیل کرنی چاہیے تھی کہ ان کو اس طرح کا کوئی بھی اسپائی, ان کا کوئی بھی ریپرزینٹیو اپنے ہاں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. So first thing, that is the danger of deception. Second thing is the cunningness versus strength. اب طاقت جتنی مرضی ہو, یہ ہم نے ہسٹری میں صرف اسی کہانی میں نہیں ادروائز بھی دیکھا, تاریخ میں بہت سی جنگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اسٹرینتھ یا طاقت کام نہیں آتی وہاں کننگنس کام آتی ہے, وہاں آپ کو اسٹریٹجی, وہاں آپ کو اپنی جو ایک حکمت عملی ہے وہ تبدیل کرنی پڑتی ہے. So the crows, they outsmarted the owls, and you by using their intelligence versus the physical power. فزیکلی یا اپنی اسٹریٹجی وائز وہ ان سے کافی انفیریئر تھے, لیکن انٹیلیجنس وائز وہ ان سے ان کے برابر تھے, یا انہوں نے اپنی انٹیلیجنس یوز کی اور اس طرح سے انہوں نے اوور پاور کیا. سو not by using strength but by using cunningness they were able to defeat the owls. Next thing is the trust and betrayal. Trust, it was in fact the misplaced trust by the owls which cost them loss. Betrayal from someone who seems trustworthy. ٹرسٹ آپ ان پہ کرتے ہیں جن پہ آپ کا بہت زیادہ وقت گزرا ہوتا ہے, جن کو آپ بہت زیادہ آزما چکے ہوتے ہیں. اب یہ ایک ان فیکٹ اٹ از ناٹ ان فیکٹ دی ڈبیٹ بٹوین ٹرسٹ اینڈ بیٹریل, یہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ فولشنس تھی کہ جس میں انہوں نے ٹرسٹ کیا اور وہ بیٹرے ہوئے. ان کو اپنے کسی بھی اینیمی کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. دا رول آف لیڈرشپ اینڈ اسٹریٹجی, ہاں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, دا ویلیو آف فور سائٹ اینڈ ڈیپ انالیسس بائی دا لیڈرشپ. جو کروز کی لیڈرشپ تھی ان کے اندر یہ ایک سوچ ضرور موجود تھی کہ انہوں نے طاقت کے ذریعے نہیں تو اپنی عقل استعمال کر کے ان کو اوور پاور کرنا, وہ کام انہوں نے کیا. نیکسٹ از دا مورل ایمبیگوٹی, دا کروز وکٹری بائی ڈسیپشن ورسز آؤلز جسٹیفائڈ وکٹری. آؤلز اس سے پہلے جتنی بار بھی وکٹوریس ہوئے وہ اپنی اسٹریٹجی پلس اسٹرینتھ کے ذریعے ہوئے, جبکہ کروز نے جو اپنی وکٹری لی وہ ڈسیپشن کے ذریعے لی. تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, تو دیٹ تھنگ ان فیکٹ اپلائز ہیئر ایز ویل. کروز نے بہرحال آؤلز کو شکست دینے کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنائی اور جس میں وہ کامیاب ہوئے. فائنلی ہم اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں, اگرچہ یہ کوئی بہت زیادہ لینتھی اسٹوری نہیں ہے, ایک شارٹ اسٹوری ہے, لیکن اٹ از اگین فل آف لیسنز, مورل لیسنز, اینڈ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری سمجھنے کے لیے ہیں. We can conclude that it deals with the perils of deception. Yes, deception is there. Importance of being vigilant. You need to be vigilant when you are facing dangers from your enemies, and you already know that you will be attacked either by cunningness or by strength. تو آپ کو یہ vigilant رہنا پڑتا ہے, رہنا چاہیے بھی صحیح. اور cunning and triumph over brute force. Brutal force کو کیسے, جتنی بھی brutal force اس کو آپ کیسے اوور پاور کر سکتے ہیں by using your cunningness and by using your intelligence. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو جب دوسروں پر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے. These are some of the conclusions that we draw from this fable. Finally, here we conclude our fable, fourth and last fable. آپ کو fable اور اس انالیسس کیسا لگا, کوئی کامنٹ کرنا چاہیں یا کوئی کویشچن پوچھنا چاہیں, کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. Thanks for watching.